مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، ایک دیوار لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو، باقی کل کریں گے۔ لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں، اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح۔ اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لابلد تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا، بلکہ یہ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا، یحییٰ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا۔ مجھے اب لوگ کس سینس میں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا، لیکن مجھ سے ایک دوست نے کچھ دن پہلے پوچھا کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ حضرت زکریا نے بیٹے کا نام پہلے ہی رکھ دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ رب کریم مجھے بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے، اور ان پر سلام ہو جب ان کی وفات ہوئی، اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر یا کسی بھی نبی پر سلام بھیجنا اور اس دن پر سلام بھیجنا جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ